السلام علیکم. سدا بہار بہت سے موسموں کو گزارنے کے بعد بھی ہرا بھرا رہ جانے والا درخت. بہت سی شخصیات زندگی کے نشیب و فراز گزارنے کے بعد اور بہت سے موسموں کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی سرسبز و شاداب رہتی ہیں. ہمارے اس پروگرام میں ایسی شخصیات مہمان ہوتی ہیں اور آج ہماری مہمان شخصیت ہے برصغیر کے نامور افسانہ نگار، بن مٹھی میں جگنو، ماس اور مٹی، خلا اندر خلا، دور کی آواز، درخت آدمی اور وقت سمندر جیسے افسانوی مجموعے کے خالق منشا یاد. منشا صاحب، یہ جو میں نے نام ساری کتابوں کے لیے، یہ تو منشا یاد کے افسانوی مجموعے، وہ شخصی جس کو دنیا جانتی ہے برصغیر کے لوگ، لیکن ایک محمد منشا یاد ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کے کچھ سفر کی کہانی ہمیں سنائیں گے؟ شکیل، میں شیخ پورہ ضلع میں پیدا ہوا. گاؤں ہے چھوٹا سا، جو ہیر رانجھا کا مشہور قصہ ہے وارث شاہ، اس کے جو آتھر ہیں اس قصے کے وارث شاہ، ان کے گاؤں کے قریب ہی میرا چھوٹا سا گاؤں ہے. پھر میں نے حفظ آباد سے تعلیم ابتدائی حاصل کی اور پھر انجینئرنگ میں چلا گیا. یہ عشق کی کہانی تو وہیں سے سیکھی ہوگی آپ؟ چیز ہے کہ جی سید وارث شاہ صاحب کا بڑا ان کا میں بہت کچھ سیکھا ان سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پھر ادب کی طرف میں آیا، کوئی 7ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا. کتابیں پڑھنے کا گھر بہت شوق تھا، گھر میں بہت کتابیں تھیں تو وہ پڑھتا رہتا تھا. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ شاید میں ایسی کہانیاں جو میں پڑھتا رہتا ہوں ویسی میں لکھ بھی سکتا ہوں. تو میں نے لکھنے کی کوشش کی اور وہ چھپنا شروع ہو گئی. نہیں، یہ بات طے ہے کہ یہ ایسی کہانیاں پڑھتے تھے جیسی لکھتے ہیں؟ نہیں، ایسی تو نہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ کہانیاں، ظاہر ہے کہ جو میں پڑھتا تھا تو اس سے کہانی سے ایک دلچسپی جو ہے ایک وہ پیدا ہوئی شعر و ادب سے. شروع میں تو آپ کو پتا ہے میں شعر بھی کہتا تھا، یاد تخلص بھی تھا، تو پھر میں نے وہ تو چھوڑ دیا کہ مجھے پتہ چلا کہ میں بنیادی طور پر شاید کہانی کار ہی ہوں. تو یہ شاید اچھا ہی ہوا. مطلب شاعری رہ گئی، میں چھوڑ دی، یاد رہ گیا صرف. ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ شاعری جو ہے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ شعری کہا جائے، وہ افسانوں میں کہانی کی طرف آپ آ گئے. اس کی طرف اچھا، یہ بتائیے کہ مرشد صاحب کے شخصیات ہوتے ہیں نا جن کا فن سے تعلق ہوتا ہے کسی بھی شعبے سے، ان کا ایک پرابلم ہوتا ہے. ہاں، یا وہ گھر کو ٹائم دے سکتے ہیں، یا وہ اپنے فن کو ٹائم دے سکتے ہیں، یا اپنے وہ دوستوں میں احباب کو ٹائم دے سکتے ہیں. آپ نے یہ کیسے مینیج کیا؟ ہاں، میں نے بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے میرے لیے کہ مجھے جو پروفیشن ملا انجینئرنگ کا، ظاہر ہے کہ میں نے اردو میں بھی ایم اے کیا، پنجابی میں بھی کیا، اور اس بنیاد پر میں ملازمتیں ایسی کرتا رہا ہوں، پبلک ریلیشننگ کی اور چیف کمپلینٹ آفیسر کی. لیکن یہ جو انجینئرنگ کا فیلڈ ہے اس نے مجھے یہ کیا، میری شخصیت کو تھوڑا سا توازن ایک بخشا. اس طرح کہ میں گھر کے کام بھی سارے کرتا ہوں اور شروع سے چیزیں جو گھر کی ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، مثلا گوشت لانا ہے، سبزی لانی، سودا صرف لانا، وہ بھی، بچوں کے کام بھی سارے گھر سے باہر جتنے ہیں، اور اس کے ساتھ ادب اور جو میدان میرا ہے انجینئر کا وہ کام بھی، یعنی لکھنا لکھانا بھی ساتھ چلتا رہا. اور ان دونوں میں ایک توازن آیا میری زندگی. وہ پہلے جو شاعر ادیب تھے ان کے بارے میں ایک تصور تھا کہ جی وہ شاید دنیاوی طور پر وہ دلچسپی لیتے کاموں میں، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. آپ ریٹائر ہو گئے منشا صاحب؟ جی کنفرم ہے؟ یقین؟ ہاں، مطلب نوکری سے ریٹائر؟ ہاں، نوکری سے. دفتری اوقات جو ہے وہ ہر زمانے میں تقریباً 8 یا 9 گھنٹے کے درمیان رہے. جی. ان 8 یا 9 گھنٹوں میں جب تک آپ نوکری کرتے رہے، وہ فائلوں کو دیتے رہے، دوستوں کو دیتے رہے، سرکاری کاموں کو، وہ 8 گھنٹہ اب آپ اپنے گھر میں کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ روٹین کیا ہے آپ کی؟ روٹین وہی ہے جی دفتر کی. میں تو اپنے آپ کو ریٹائر نہیں سمجھتا، شاید میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا ہوں. صبح اٹھتا ہوں اور اسی طرح دفتر جیسے جاتے ہیں ایسی طرح تیار ہو کر رائٹنگ ٹیبل پہ وہاں بیٹھ جاتا ہوں. وہاں جب تھک جاتا ہوں تو یعنی گھر والے سمجھتے ہیں کہ دفتر ہے؟ ہاں، وہ تقریباً میں ایک طرف چونکہ بیٹھتا ہوں. اچھا. تو ناشتہ کرنے کے بعد میں اسی کمرے میں، کبھی ٹیبل پر کبھی نیچے. تو یہ ایک آسانی ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کے یہاں لکھ سکتے ہیں، وہاں تو ٹیبل پر بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ میں 8 گھنٹے جو دفتر میں اس سے زیادہ وقت دیتا ہوں اب بھی لکھنے پڑھنے کو. اور وہ آدمی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ کرنے کو، کچھ لکھنے کو، کوئی فنکار آرٹ کا کوئی ہو. تو اس طرح میرا تو پہلے سے زیادہ کچھ مصروفیات، بلکہ مرشد صاحب شہرت کے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں نا؟ کبھی ہوئی؟ مسائل نہیں کہنا چاہیے، مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب میں بازار جاتا ہوں یا کہ لوگوں سے ملتا ہوں
تو وہ اگر کوئی پہچان لیتا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، یعنی کہ وہ میرا مسئلہ نہیں بلکہ مجھے تو خوشی دیتی ہے یہ شہرت۔ اچھا مجھے صاحب کبھی تجربہ ایسا ہوا، مثلا کوئی اگر شاعر مشہور ہے تو اس کو مارکیٹ میں یا گلی کوچے میں لوگ کہتے ہیں یار وہ اپنا شعر سنا دیں، کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے روک کے کہا ہو کسی نے فلاں افسانہ سنا دیں؟ نہیں، وہ پچھلے دنوں احمد فراز صاحب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے ایسے ہی خواتین نے کہا کہ جی ہمیں شعر سنا دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس 2 افسانہ نگار ہیں، اگر آپ ان کے افسانے بھی سن لیں تو میں شعر سنا دوں گا، تو پھر وہ چلی گئیں۔ اچھا مرشد صاحب، یہ اتنی ساری جو کتابیں یہ ہمارے سامنے پڑھی ہیں یہ سب آپ کی لکھی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے پڑھی ہوئی بھی ہے ساری، اتنا سارا لکھا ہوا میٹر، سرکاری ملازمت، بچے ماشاءاللہ بچے کتنے آپ؟ 4 بچے ہیں۔ 4 بچے؟ ہاں، ایک بیٹی ہے، 3 بیٹے ہیں۔ بیٹی کی ماشاءاللہ شادی؟ جی ہاں، ایک چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ابھی پڑھ رہا ہے، باقی سب سیٹل ہے۔ یہ سارے کام آپ نے کیے؟ جی۔ وقت وہی 24 گھنٹہ ہوتا ہے جو ہمیں یا عام لوگوں کو ملتا ہے، اور لوگ تو مینج نہیں کر سکتے، یہ آپ نے کس طرح مینج کیا؟ شکیل اختر، اس کے لیے تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے، تھوڑا سا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مجھے چونکہ اور کوئی کسی کھیل سے یا کسی اور کوئی میرا مشغلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کبھی میوزک سن لیتا ہوں، وہ ساتھ وہ سنتا رہتا ہوں، چلتا رہتا ہے لکھنا بھی۔ تو یہ ہے کہ میں ڈیوٹی کرنے کے بعد رات کو تھوڑا سا بیوی بچوں کا وقت چھین کے لکھتا رہتا تھا، اور خاص طور پر چھٹی کا دن جو ہے وہ گھر میں گھس کر اور ایک کونے میں بیٹھ کر، جب گھر والے چاہتے تھے کہ کہیں سیر سپاٹے کے لیے باہر نکلے تو تھوڑا سا حق تلفی تو ہوتی ہے ان کی، لیکن بہرحال اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا۔ اچھا، یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان کی کہانیاں لکھنے کی وجہ سے یا ان کی مصروفیات کی وجہ سے آپ کی گھریلو زندگی یعنی بچوں وغیرہ کی تعلیم وغیرہ پہ اثر پڑا ہو؟ نہیں، بچے خود ہی پڑھے ہیں، اصل ان کا وہ مطلب انہوں نے نہیں ان کو کوئی پڑھایا، وہ خود ہی پڑھتے خود ہی پڑھ لیا جنہوں نے اپنی محنت سے پڑھا، تبھی پڑھ گئے وہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ پوچھ لیتے تھے جو کچھ مطلب بچوں نے پوچھنا ہوتا تھا وہ خود پوچھ لیتے تھے جا کے، جیسے بچوں کو بیٹھ کے پڑھاتے ہیں یا ٹائم دیتے ہیں اس طرح نہیں، مطلب انہوں نے کبھی نہیں کیا انہوں نے، خود بیٹھ کے اپنا لکھتے ہیں؟ جی، پڑھاتے نہیں بیٹھ کے؟ نہیں، اب تو ویسے ہی پڑھ چکے ہیں سب بچے ہیں۔ ان کی کتابیں آپ نے خود پڑھی افسانے؟ بہت کم پڑھی۔ کیسے لگے؟ اچھے ہیں افسانے، جو مجھے سمجھ آتے ہیں اچھے۔ ٹی وی کے لیے آپ نے بہت لکھا، کتنے اندازوں یاد ہوں کتنے کھیل لکھے آپ؟ ہاں، 8-10 کھیل تو میرے خیال میں نے لکھے ہیں، اور ان میں سیریل بھی ہیں اور لانگ پلے بھی ہے۔ کچھ حافظے میں ہے کتنے پلے کیسے کیسے؟ ہاں، یہ جو جنون سیریل کے علاوہ کچے پکے رنگ کے نام سے ایک ہوا تھا ڈرامہ، روحی بانو کا تھا، پھر ایک تماشا کے نام سے تارک معراج نے جو کیا تھا، عارف رانا صاحب نے کیا تھا، میری کسی افسانے پر بیس تھا وہ۔ کون سا کھیل جو نشر ہوا اس میں، مطلب اگر میں کہوں آپ کو پسند کون سا آیا ان سب کھیلوں میں؟ یہ ویسے تو اپنی چیزیں سب کو پسند ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں جنون اور یہ جو کچے پکے رنگ تھا یہ مجھے پسند اچھے لگے۔ واقعی سونا عورت کی سب سے بڑی کمزوری۔ سونا نہیں، صرف یہ کڑا اس عورت کی کمزوری ہے۔ آئندہ میں اسے ایسی جگہ چھپاؤں گی کہ آپ کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ ایسا ظلم نہ کرنا، ہماری صلح کرانے والا اور کوئی بھی نہیں اس کنگن کے سوا۔ اگر کبھی اسے بیچنا پڑ گیا تو میں خود بک جاؤں گا، مگر تمہارا کنگن نہیں بکنے دوں گا۔ آپ جب بھی مجھے یہ کنگن پہناتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ پہنا رہے ہوں۔ امی، آپ ایسی 10 شالیں بنا لیں گی نا تو جتنے پیسے وہ آپ کو دیں گی اتنے وہاں وہ 1 شال کے وصول کرتے ہیں۔ تو ساری چیزیں بھی تو انہیں کی ہوتی ہیں، کپڑا، سلک، سوئی، دھاگا تک۔ تو محنت کس کو بناتی سنوارتی ہے نا۔ امی، آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ اچھا میں بات کروں گی۔ ویسے جتنا خرچ تم بتاتی ہو اگر اتنا ہی ہے یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ منشا صاحب، یہ جتنی بھی میں نے کہانیاں پڑھی، جو کھیل آپ نے لکھے، جو ڈرامہ ہم نے دیکھا، 2 چیزیں میں نے محسوس کی، پتہ نہیں باقی لوگوں نے محسوس کی یا نہیں۔ عام آدمی کے مسائل
اور اپنے گاؤں سے محبت. آپ اکثر اپنا گھر ایک آپ کا افسانہ بھی میرے ذہن میں، یہ دو بنیادی محور ہیں آپ کی سب تمام تحریروں کے. صرف تحریروں تک ہے یا عام زندگی میں بھی یہ رویہ جاری رہتا ہے؟ بالکل عام زندگی میں اگر آدمی جو ہے وہ اس کا تجربہ نہ کرے، مشاہدہ نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ لکھ بھی نہیں سکتا. تو گاؤں، چونکہ میں گاؤں میں پیدا ہوا، میں نے اس زندگی کو قریب سے دیکھا. ویسے تو میری زیادہ زندگی جو ہے یعنی عمر کا زیادہ حصہ شہر میں گزرا ہے، لیکن وہ جس ماحول میں آپ پیدا ہوتے ہیں، وہ جس طرح آپ کے اندر وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، جو ایک مشاہدہ ہوتا ہے آپ کو، وہ دیر پا ہوتا ہے بچپن کی چیزیں دیکھی ہوئی. تو دوسرا یہ ہے کہ زندگی جو ہے اس کو اگر آپ نے قریب سے دیکھنا ہے تو وہ تو دیہاتی میں آپ جا کر دیکھیں گے، جہاں اصلی اور خالص بندے آپ کو انسان ملیں گے. تو میں جتنی بھی کہانیاں لکھتا ہوں یا جو کچھ بھی میں نے اب تک لکھا، وہ زندگی سے جڑا ہوا ہو. وہ انسان جو ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، جو آس پاس ہمارے لوگ رہتے ہیں، جن کو ہم روز دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور ان کے جو مصائب ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کو اگر ادب کا حصہ نہ بنایا جائے تو آپ جو ہیں انصاف نہیں کرتے. آپ کا ایک فرض ہوتا ہے ادیب کا کہ وہ زندگی اور معاشرے سے جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور اس میں حسن کی تلاش یہی حسن ہے کہ اگر سچ ہو، صداقت ہو اور خوبصورتی ہو تو یہ حسن. منشا صاحب، سب کچھ آپ نے حاصل کیا، مطلب جو ایک شہرت آپ کو ملی، کہانیاں آپ نے لکھی، ڈرامے آپ نے لکھے، میڈیا پہ آپ گئے، گھر آپ نے ماشاءاللہ یہ آپ کا اپنا گھر بنایا ہوا ہے، بچے سب تعلیم یافتہ ہو گئے، بچوں کی شادی، جتنی بنیادی ضرورتیں عام آدمی کو آپ نے پوری کر. جی خدا کا شکر. کیا میں اس اسٹیج پہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک کامیاب زندگی گزاری؟ ہاں بالکل جی، اللہ کا راز کیا ہے وہ کامیاب زندگی گزارنے میں؟ گر کے ایک راز تو یہ ہے جی کہ سب اللہ کی مہربانی ہے، خدا جو ہے اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں. دوسری یہ ہے کہ آدمی کو زندگی میں محنت اور جدوجہد کرتے رہنا چاہیے. میں نے بہت محنت کی ہے، اور ایک چھوٹے سے درجے سے میں نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور ایک اچھی معقول ملازمت سے ریٹائر ہوا. تو دیانتداری سے کام کرتا رہا، محنت سے کام کرتا رہا، اور یہ جو ایک مستقل مزاجی سے آپ لکھتے رہتے ہیں اور کام بھی کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، تو اس کا پھل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے. ہماری دعا ہے منشا صاحب کہ آپ اسی طرح لکھتے رہیں. منشا یاد سدا بہار شخصیت، اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ان کے قلم سے اسی طرح کی تحریریں نکلتی رہیں جو ہمارے عام آدمی کے مسائل اور عام لوگوں کے کرداروں سے مزین ہو، اور ہم اچھی کہانیاں پڑھتے رہیں. بہت بہت شکریہ.